ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, اور آج باخبر سویرا بہت پرفضا بھی ہے کیونکہ ڈھیر ساری بہت سی ہوائیں یہاں پہ چل رہی ہیں, اور آپ کو اگر میرے بال پیچھے سے آگے آتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اس میں شاہین میری میک اپ آرٹسٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں ہوا کا قصور ہے آج, لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک سیٹ سے باہر نکل کے یوں آپ لوگوں کے بیچ بیٹھ کے, آپ لوگوں کے بیچ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ بھی ہیں, بہت سارے لوگ روڈز پہ بھی ہیں, بہت سارے لوگ پیدل چل رہے ہیں, اور کافی لوگ گاڑیوں میں ادھر ادھر جا رہے ہیں, اور یہاں سے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. آئی تھنک اس سے کہیں زیادہ یہ جو نیچر کی اپنی خوبصورتی ہے ہمارے پیچھے, آپ کو یہ خوبصورت سا باغ بھی نظر آ رہا ہوگا جدھر ہم آج موجود ہیں, تو اس کا اپنا مزہ ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابن قاسم پارک میں, ابن قاسم باغ میں, اور یہ اس لیے خاص طور پہ ہم یہاں پہ لائے کیونکہ مجھے یہ جگہ پرسنلی بہت پسند ہے, اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایسی کیا بات ہے جو آپ کو بہت پسند ہے. اسی لیے ہم نے آپ سے آج کیا ہے یہ سوال, آپ جواب دیں SMS کر کے 4646 پہ کہ آخر پاکستان میں ایسا کیا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, چاہے وہ کوئی جگہ ہو, یا وہ یہاں کے لوگ ہوں, یا وہ ادھر کی کوئی بھی بات ہو, اس دھرتی کی ایسی کیا بات ہے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے. SMS کیجئے 4646 پہ. کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام میں لائیو کالز بھی کر سکیں گے, نمبر اسکرین پہ چل جائے گا, لیکن جو کرے گا زیادہ سے زیادہ SMS, اس کو ہم دے رہے ہیں ڈان 2 مووی کے 2 عدد پاسز. چاہے آپ پاکستان میں کہیں بھی ہو, ناٹ نیسسرلی کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, اسلام آباد میں ہو, یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ ہو جہاں 1 عدد سنیما ہو اور وہاں ڈان 2 لگی ہوئی ہو. بس یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ شرط ہے. کیجیے ہمیں ڈھیر سارے SMS. شو کے اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے کہ آج یہ کمپٹیشن جیتا ہے کون. کالز بھی آپ کریں گے, نمبر تھوڑی دیر پہ اسکرین پہ چل جائے گا. پاکستان ہماری جان, یہ جو ہمارا اسپیشل ویک ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سے لوگوں سے ہمیں آپ کو ملوانا چاہیے, کیا ہمیں آپ کو اس اسپیشل ویک میں دکھانا چاہیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیس بک پیج ہے ہمارا باخبر سویرا, SAWERA والا سویرا, اس پہ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا. کل جتنے لوگوں نے کامنٹس دیے, جتنے لوگوں نے ای میلز کی ہمیں باخبر سویرا کے ای میل ایڈریس پہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سب کی تجاویز کے ذریعے ہی یہ ہفتہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. آپ نا آج کے شو کے بارے میں اسپیسیفکلی اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کیونکہ آج میں جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں یہاں پہ, وہ بہت خاص لوگ ہیں. کل والے لوگ بھی بہت خاص تھے, لیکن آج والے لوگ بھی بہت ہی خاص ہیں. کل کے بچوں کی خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ابھی تقریباً شروعات کی ہے, اور اسی شروعات میں کچھ نہ کچھ تیر مار لیا ہے. لیکن آج کے لوگوں کی خوبصورت بات یہ ہے, آج کے مہمانوں کی خوبصورت بات یہ ہے. سب سے پہلے اپنے ایک مہمان سے میں آپ کو ملواتی ہوں جو میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے استاد رہ چکے ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. کہتے ہیں نا, وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تعلیمی ادارے نہیں سکھاتے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے آپ کی زندگی میں بھیج دیتا ہے, اور ان کی زندگی سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ میرے لیے ایک ایسی ہی شخصیت ہے. کہاں سے شروعات کی اور کہاں تک پہنچ گئے, یہ سب میں آپ کو سناؤں گی انہی کی زبانی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نور الدین افجانی صاحب. آئیے ان سے کرتے ہیں کچھ گپ شپ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ صبح صبح آج یہاں پہ آنے کے لیے. دفتر چھوڑ کے آئے آپ؟ تقریباً. اچھا افجانی صاحب, شروع سے ذرا بتائیں مجھے. وہ کہانی یاد ہے کہ آپ کہیں پہ کھڑے ہوئے بتا رہے تھے کہ کسی ہوٹل میں پیانو بجائے کر. آپ لوگوں کو آج یہ بتا دوں کہ یہ CEO ہے, ٹائر سیلز ایک کمپنی ہے, اس کے CEO ہیں. تو کبھی آپ کو پاکستان میں بہت ہی کم ملتے ہیں, یا یہ چائنا میں ہوتے ہیں, یا مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں, تو ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. لیکن شروعات آپ نے کی تھی ایک ہوٹل میں پیانو بجاتے تھے. اس سے تھوڑا پہلے چلے جاتے, اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں. 80s کے اندر عالمگیر کا نام سنا ہے, عالمگیر سنگر تھا. ہاں, ان کے ساتھ میں کی بورڈ بجاتا تھا. کی بورڈ بجاتے, ٹھیک ہے. اور اسی دوران پڑھائی کی جو بھی کر سکا میں, اور اس کے بعد جاب کی 1-2 چھوٹی موٹی. پھر کسی بھلے آدمی نے مجھے نوکری دے دی, ہالیڈے ان ہوٹل تھا آج کل جس کو میرٹ کہتے ہیں. وہاں میں نے 3-3.5 سال میوزک بجایا, لوگوں کو میوزک ٹیوشنس بھی دیے, اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم پڑھائی کرتا رہا میں. اس کے بعد برجر پینٹس میں نوکری مل گئی, وہاں 2-3 سال نوکری کی ہم نے. پڑھائی جو کرتے رہتے, پیسے کہاں سے آتے تھے؟ کیا وہی میوزک سے آتے تھے. میوزک سے آتے. ہاں بالکل, کیونکہ عالمگیر صاحب کو میں نے ایک دن کہا کہ جی مجھے آپ بجائے اس کے کہ پر شو مجھے پیسے دیں, مجھے آپ مہینے کے بعد دیں. اچھا. کیونکہ حساب کتاب پورا نہیں بن رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو پاسبلٹی نہیں ہے.
پھر میں نے ان کو چھوڑ کے پھر میں نے نوکری کر لی. اس وقت 1500 کی نوکری تھی میری. 8:15 بجے شروع کرتے تھے صبح اور 7-8 بج جاتے شام کے, اور پورا جوس نکل جاتا تھا ماشاء اللہ. جب مجھے کسی نے آفر کیا کہ بھائی میوزک تم بڑا اچھا بجاتے ہو تو تم میں ہوٹل وغیرہ میں کیوں نہیں بجاتے, میں کہا نوکری دیتا. انفیکٹ میں گیا تھا ایک بار ہوٹل کے اندر, اسی ہوٹل کے اندر آڈیشن تھا میرا. آڈیشن کے دوران انہوں نے کہا یہ بجائیں وہ بجائیں وہ بجائیں, کیونکہ پروفیشنل کو بجاتا تھا میں, عالمگیر کے ساتھ بھی جاتا تھا اور ساتھ میں ریکارڈنگز وغیرہ بھی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں میوزک بجا کے دکھائیں, یہ کریں وہ کریں, کوئی فاسٹ بجائیں کوئی سلو بجائیں. سارے کچھ بجانے کے بعد کوئی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا آڈیشن ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے خیال سے ٹھیک نہیں بجاتے. اچھا, فیل ہو گیا. فیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی جیسے مرضی. پھر ہم نے نوکری کر دی خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں یونٹ کلرک کی. ایک کلرک یونٹ کلرک کی. اچھا. اور وہاں 6-8 مہینے نوکری کی. تو ایک صاحب مل گئے, بڑے اچھے دوست ہمارے, محسن بھی رہے میرے, مہدی کر رہے ہیں آج کل US میں ہوتے ہیں. تو وہ ملے کہ جی بڑا اچھا بجاتے ہو, تم کیا کر رہے ہو آج کل میوزک کے اندر؟ میں کہا میوزک تو سائڈ پہ ہو گیا کہ پیسے نہیں ملتے میوزک میں. میوزک کا ماحول اس وقت ڈفرینٹ تھا, آج ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آج میوزک بڑا بینڈس ہیں, بہت سارے بینڈس ہیں, آپ کے یہاں بھی کچھ بینڈ والے آئے ہیں, اور تو آج ڈفرینٹ سینیریو ہے. اس وقت صرف 2 پاپ سنگرز ہوتے تھے, محمد علی شیخی اور عالمگیر. تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو میوزک میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر رہا, میں تو نوکری کروں. کہتے یار تو ادھر پہ جاؤ گے ہالیڈے میں؟ میں کہا مجھے نوکری نہیں ملتی ہے, میں گیا تھا تو وہ آپ کے بڑے صاحب نے منع کر دیا. کہتا نہیں بھائی میں کہتا ہوں نا آ جاؤ. اچھا. تو میں نے کہا کتنے پیسے ملے گا؟ ہاں. اس نے کہا 3,500 روپے ملے گا. میں کب سے آ جاؤں؟ میں کہا رات سے آ جاؤ ٹائی لگا کے. تو ہم رات سے پہنچ گئے ٹائی لگا کے. تو اس کا بڑا احسان ہے زندگی پہ, کیونکہ 1,500 روپے کی نوکری اور پورا دن کام کرنا پڑتا تھا. تو 3,500 ملتے تھے. دوپہر کو میں صبح شروع ہوتی تھی سمجھیں 7 بجے 6-7 بجے, کالج جاتا تھا, مارننگ کلاسز اٹینڈ کی. 1:30 بجے 1:15 بجے میریٹ پہنچتا تھا ہالیڈے میں. 1:30 بجے سے 3 بجے تک میں وہاں پہ جاتا تھا. پھر لنچ پنچ کر کے میوزک کے ٹیوشنز دیتا تھا. پھر 6 سے 7-8-9 بجے تک کلاسز دوبارہ, ایوننگ کلاسز. اس کے بعد گھر جاتا تھا فریش ہو کے, پھر دوبارہ آتا تھا 11 بجے. 11 سے دوبارہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. 2 ڈیوٹیز 4 گھنٹے کی ہوتی تھی, اس میں 3,500 ملتے تھے. میوزک کے ٹیوشن ہو جاتے تھے. اس کے بعد تو اللہ کا شکر شوز بھی ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو اس کے بعد پیسے اتنے آگے تھے کہ کم سے کم پڑھائی کنٹینیو کر سکتا تھا. آئی تھنک وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر پڑھائی آپ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو آگے جا کے پرابلمس ہوتی ہیں. تو سارے پیسے جو آپ کماتے تھے وہ آپ کی پڑھائی میں ہی جاتے تھے یا فیملی کو بھی؟ فرسٹ فیملی, اس کے بعد جو بچ جاتے تھے فیملی کو بھی سپورٹ کرتے تھے. اچھا. تو اس کے بعد پڑھائی کافی حد تک ہو گئی. پھر لکیلی جاب مل گئی. ایک اور صاحب ہمارے دوست بہت اچھے, محسن, انہوں نے برجر پینٹس میں میرا انڈکشن کرایا ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ. وہاں اچھا 3-3.5 سال کا پیریڈ رہا. پروڈکٹ مینیجر, پھر نیشنل سیلز مینیجر. ایک وائٹ آن کار پینٹس ہے ان کا ڈویژن میں سنبھالتا تھا. اس کے بعد کچھ اور جاننے والوں نے اپروچ کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں پارٹنرشپ کے اندر. تو پارٹنرشپ کا نام سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ جی پارٹنرشپ مل رہی ہے, بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نوکری کر کے آدمی کہتا ہے یار زندگی بھر نوکری کرنی ہے. تو پھر آئی بیکیم اے پارٹنر ود دیم. ایک دکان تھی, بڑی دکان تھی بہادر شاہ مارکیٹ میں, انیس ٹائر کی, ٹائروں کی دکان کی پارٹنرشپ کیا. تو وہ دکان ویسے دکان تھی لیکن کام بہت بڑا تھا وہاں. اچھا. وہ کام مینج مجھے کرنا تھا. تو ان کے ایسوسی گروپ کے ساتھ آج ہوں, لیکن وہ دکان ہم نے شروع تو بہت پرانی دکان تھی, 50-51 سال پرانی دکان تھی. دکان میں نے 10 سال کام کیا, جو کر سکتا تھا امپروومنٹ وہ کی. اس کے بعد وہ کمپنی بائیفرکیٹ ہوگی 2 کمپنیز میں, ایک انیس ٹائر کارپوریشن اور ایک ٹائر سیلز کارپوریشن. تو مجھے انہوں نے ٹائر سیلز کارپوریشن کا ہیڈ بنا دیا کہ جی یہ آپ کی کمپنی ہے, آپ اس کو چلائیں. میں کہا مجھے تو آئیڈیا نہیں امپورٹس وغیرہ کا, ساری وہ کہتے آپ کر لیں گے انشاءاللہ. کافی سپورٹ ملا, کافی انہوں نے بھی وہ کیا. ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر برکت چرانیہ. چرانی ہاسپٹل آپ نے نام سنا ہے؟ جی جی. اچھا. چرانی ہاسپٹل والے گروپ تھا, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آ جائیں کام کریں ساتھ میں. ٹائر سیلز کارپوریشن جس وقت میں گیا ادھر تو تقریباً 3 آدمی پہ مبنی وہ کمپنی تھی. ایک چھوٹا سا کیبن تھا, اس پہ وہ کمپنی ہم نے شروع کی. 1-2 برانڈز تھے جو کسی کو نہیں جانتے تھے.
تو آج اللہ کا شکر ہے ٹائر سیلز کارپوریشن اور ٹائر سیلز انٹرنیشنل ہم دنیا کے 5 الگ الگ ملکوں میں ہیں. دبئی کے اندر آفس ہے ہمارا, چائنا میں آفس ہے, کینیا میں, نیروبی میں آفس ہے, یو ایس میں آفس ہے, اور ریزنیبل ٹرن اوور ہے ماشاء اللہ. اور ہمارے اپنے برانڈز ہم بناتے ہیں چائنا سے. جانی صاحب, تھنکنگ لکنگ بیک اتنے سال پہلے جب میوزک بجاتے تھے, اگر عالمگیر ڈیز کی بات کروں میں آپ کی, کبھی آپ نے یہ ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا, کلیئر تھا کہ مجھے ایک دن اس مقام پہ جانا ہے؟ یہ تو ضرور پتا تھا اسما کہ کچھ کرنا ہے. اس وقت بہت کلیئر نہیں تھا شاید, آئی ول ناٹ بی لائنگ ٹو یو, لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ جو زندگی آج ہے وہ انشاءاللہ کل نہیں ہوگی. دیٹس وائی پڑھائی کرتا رہا, کتابیں بہت پڑھتا تھا, لوگوں کو ایڈمائر بہت کرتا تھا. جس طرح اعظم جمیل صاحب ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, انہوں نے کافی سپورٹ کیا, از بین مائی مینٹور اینڈ بہت اچھے موثر رہے, کافی مجھے انہوں نے گروم کیا ہے. برجر میں ہی تھے, اس سے پہلے وہ ہالیڈے میں بھی ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھے. اس طرح کے لوگ مجھے بہت اچھے مل گئے جن کو میں نے بہت زیادہ فالو کیا, ان سے پوچھتا رہا, ان کی گائیڈنس لی ہر الگ الگ اسپیکٹس میں زندگی کے. تو لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں, جنرلی کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہو اور آپ کے گھر پہ چھت ہو, اور تب تک جو ہے ایسے باتیں کر سکتے ہیں, ایسے خواب تب تک دیکھے جا سکتے ہیں, تب تک یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. آپ کے کیس میں وہ بیسک نیسیسٹیز بھی پوری نہیں ہو رہی تھی, تو جب وہ سب نہیں پورا ہو رہا ہوتا, وہ فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, تب کس طرح خواب دیکھے جاتے ہیں؟ آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ہم یہاں کہیں غلط کر دیتے ہیں, نہ صرف ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, ورلڈ وائڈ میں دوسری جگہوں پہ بھی جاتا ہوں, تو وہ یہ دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں کہ جی پیسوں سے خوشی ملتی ہے. بہت سارے پیسہ والے لوگ ہمارے بھی کراس آتے ہیں اور گپ شپ لگتی ہوتی ہے, تو ضروری نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ خوش ہے. ہم نے غریب آدمی کو بھی بہت خوش دیکھا ہے. جس طرح میں جو میرے دوست یار ہیں, جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں جو جن سے مجھ سے تعلق رہا ہے پچھلے 45 سال, کسی بھی پوچھ لیں کہ بھائی نور الدین کیسا بنا, تو جن سے انٹریکشن ہوتا ہے میرا, وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یار بڑا جولی بندہ ہے, گپ شپ لگاتا ہے, مستی مذاق کرتا ہے. مستی مذاق کا کھانے سے تعلق کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کھانا اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے 3 وقت کا کھانا دے گا. ٹھیک ہے, میں یونیورسٹیز میں جب لیکچر دیتا ہوں, سیشن دیتا ہوں, تو اس وقت یہ میں باقاعدہ آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے بچے جن کے ماں باپ نے پیسے دے کے اچھی یونیورسٹی میں بھیجا ان کو, انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ یار اٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, کہ ابا ہیں, پیسے ہیں, خیر ہے, کوئی ہو جائے گا. لیکن جب پیچھے سے آپ کا سپورٹ نہیں ہوتا, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے اکیلے ہیں دنیا میں. پھر آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو آپ کو اپنے کہتے ہیں وہ واقعی میں آپ کے اپنے نہیں ہوتے. کیونکہ آج ہر آدمی رشتے دار ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جی رشتے دار بھی رشتے دار نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ساری چیزیں آپ کو ٹائم بتاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس آج پیسہ اور کل پیسہ نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے جو آپ کا سوال ہے کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو اور پھر کیسے آدمی خواب دیکھ سکتا ہے, آئی تھنک خواب اسی وقت دیکھ سکتا ہے آدمی کہ یار یہ جو سچویشن میری آج ہے وہ کل نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہے, دوسروں کی کیوں نہیں. آپ جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں گے سب کا حال شروع میں برا ہی تھا. بڑا آدمی کبھی کسی کا بیٹا بڑا آدمی بہت کم نظر آتا ہے کہ جی وہ فلاں بڑے آدمی کا بیٹا بھی بڑا آدمی ہے, لیکن جو بڑا آدمی ہے اس کا ابا جو ہے وہ کہیں نو بڑی ہوگا. دیکھ لیں گے آپ. ویری انٹرسٹنگ. ود دیٹ تھاٹ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. آپ کو جوائن کرتے ہیں باخبر سویرا میں افجانی صاحب کے ساتھ اور بھی ینگ لوگوں کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو ینگ نہیں کہہ رہی, میں بھی ینگ ہوں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں باخبر سویرا میں کچھ اور مہمانوں کے ساتھ.